اور ہمارا شو ہو اور کوئی سیاسی شخصیت نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. اب ہم نے جن کو آج مدعو کیا ہے، پاکستان کی سیاست میں ان کا بڑا زبردست کردار ہے اور پاکستان بنانے میں ان کے والد کا جو ہے بڑا اہم کردار جو ہے. اب تحمل جو ہے نا وہ ہم سیاستدانوں میں بڑے کم لوگوں میں دیکھتے ہیں. بردباری اور برداشت جب بھی گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں کے کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہوں یا پھر پارلیمان میں کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہوں، وہ چاہے انہوں نے سخت سے سخت بات بھی کرنی ہو، لیکن زبان کی جو شائستگی ہے نا اس کا میں معترف. زبان کی شائستگی، الفاظ کا ذخیرہ، اشعار کا انتخاب موقع محل کے مطابق. یاد ہوگا عدم اعتماد کے بعد اکیلے رہ گئے تھے اپنی جماعت سے، لیکن پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے جس انداز سے تقریر کی تھی وہ سب کو یاد ہے. تو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. علی محمد خان صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی، ہمارے آج کے مہمان ہیں. تھینک یو سو مچ علی صاحب، بہت شکریہ اور بہت بہت عید مبارک ہم دونوں کی طرف سے آپ کو. السلام علیکم جی. آپ کو، ایئر وائی کے پورے چینل، آپ کے تمام سٹاف کو اور آپ کی وساطت سے پورے پاکستان کو بہت بہت عید مبارک جی. بہت بہت خیر مبارک. علی محمد صاحب، ہمیں بتائیے کیسا گزر رہا ہے آپ کا عید کا دن؟ لوگ آتے ہیں صبح سے اور ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اپنے جو ہمارے پیرنٹس یا جو ہمارے بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کی قبروں پہ عید کی نماز کے بعد ہمارا جانا ہوتا ہے. دادا کی ہماری ایک روایت تھی، وہ ہم نے بھی برقرار رکھی ہے کہ جب فاتح خانی سے واپس آتے ہیں عید کی نماز کے بعد، تو پھر جو ہمارے گھر ہیں جس میں خواتین ہیں، ہمارے سارے گھر ساتھ ساتھ ہیں، تو ہماری جو چچیاں، پھوپھیاں یا جتنے بھی رشتہ دار ہیں خواتین سے وہ ملنے جاتے تھے. سارے بزرگ جاتے تھے وہاں، بچیوں کو عیدی دینا اور اس کے بعد پھر حجرے میں بیٹھ کے مہمانوں کا استقبال کرنا. تو یہ جب سے پیدا ہوئے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. بالکل. آپ کا تعلق مردان سے ہے. مردان میں ویسے تو پورا سال ہی بڑی زبردست ڈشز ہوتی ہیں. عید کے حوالے سے کیا سب سے اسپیشل ہوتا ہے؟ چپلی کباب وغیرہ ہوتا ہے؟ ہمیں بتائیے گا، ہم تو کراچی میں بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں پتا. اور جب آپ بتا رہے ہوں گے نا کہ مردان کا یہ اسپیشل ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھ کے بتائیے گا کہ پھر آپ کو بھجوانا بھی پڑے گا. موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم. ٹریڈیشنل کھانا ہے ہمارے علاقے کا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو میرے اپنا جو میرا حلقہ انتخاب ہے اس میں تحصیل تخبئی جو میرا اپنی تحصیل ہے اس کے کباب بڑے مشہور ہیں. تخبئی کے کباب ہیں. دوسرا مردان کے پیڑے ہیں، بدایونی پیڑے مردان میں اوریجنل صحیح والے ملتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اصلی دکان کدھر ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ تو میرے خیال میں ہم تمام پشتونوں کی کمزوری ہے اور اب تو پورے ملک کو ہم نے وہ لت ڈال دی ہے. لت تو خیر اس کو کہنا ٹھیک نہیں ہے، وہ ہے شنواری کی جو شنواری ہے. اچھا، تو کبھی آپ نے بنانے کی بھی کوشش کی؟ I'm not good at cooking. میں تھوڑا سا اس کام میں ویک ہوں، مجھے زیادہ پکانا وغیرہ نہیں آتا. بات آتی ہے عید کی شاپنگ کی، تو اس میں گھر والوں کو کہاں سے شاپنگ کرواتے ہیں؟ پشاور سے کرواتے ہیں، اسلام آباد سے کرواتے ہیں؟ گھر والوں کا پسندیدہ کون سا ہے اور آپ کا پسندیدہ کون سا ہے؟ یعنی کہ سستا کہاں سے ملتا ہے؟ ہاں، مہنگائی بہت ہے. خریداری کے لیے کپڑا جو ہے بہترین، آپ کو تو ویسے آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، پشاور میں بہترین آپ کو ملتا ہے. خریداری میں اسلام آباد تھوڑا سا مہنگا ہے. پنڈی امی جان گھر والے وغیرہ چلے جاتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی ان کو سستی جو ہے وہ مل جائے. میں نے تو عرصہ ہوا، میں نے تو وزارت کے زمانے میں بھی نئے کوٹ وغیرہ نہیں سلوائے. علی بھائی، سیاستدانوں کا جو ہے وہ صرف سیاست سے ہی شغف نہیں ہوتا، بلکہ شاعری ہو گئی یا موسیقی ہو گئی. تو لیجر ٹائم میں اپنے آپ سنتے ہیں موسیقی یا شاعری پڑھتے ہیں؟ اور اگر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو پھر کون سے شاعر یا کون سے موسیقار گلوکار پسند ہیں آپ کو؟ علامہ اقبال از مائی آل ٹائم فیوریٹ. کبھی کبھی پرانی یادیں تازہ کرنی ہو تو تھوڑا بہت سن لیتے ہیں کشور کو. اچھا، پرانی یادیں تازہ کرنی ہو تو پھر کشور کو سنتے ہیں. تو کشور کا کون سا والا پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے سنتے ہیں؟ کوئی اچھا والا یا پھر وہ میری بھیگی بھیگی سی پلکوں میں رہ گئے؟ میرے خیال میں ان کے بہت سے ان کے سانگز جو ہیں ان کی آواز میں بڑا درد تھا. جینون آرٹسٹ تھے نا. جینون آدمی کوئی بھی ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، جینون آدمی جینون ہوتا ہے. تو بہت سے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو دس ڈراما فلمز میں کوئی انٹرسٹ ہے؟ کوئی اداکار پسند ہے؟ آپ کے فیوریٹ ایکٹرز کون ہیں؟ بڑا عرصہ ہو گیا موویز نہیں دیکھی. بچپن میں امیتابھ بچن صاحب تھے، پھر شاہ رخ خان صاحب کو دیکھا. اور پاکستان میں جو ہے میرے خیال میں وقت میں شان نے بڑا اچھا کام کیا ہے. شان کی مجھے یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ شان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے شان سے پاکستان کا نام بلند رکھا. ان چند لوگوں میں سے ہیں
جنہوں نے اپنی پیک پہ ہندوستان کو ریجیکٹ کیا ادھر کام کرنے نہیں گئے. علی صاحب آپ سے کچھ ریپڈ فائر ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور میں نام لوں گی شخصیت کی, آپ نے ایک جملے میں بتانا ہے آپ کے ذہن میں اس شخصیت کا نام سن کے کیا امیج آتا ہے. زیادہ ٹائم نہیں لینا, اس پہ سیاسی بیان نہیں دینا. ہاں تو یہ بڑا ریپڈ فائر ہوگا. آپ نے میری عید خراب کر کے چھوڑنی ہے. آغاز کروں میں پھر علی صاحب. جی بسم اللہ. چلیں, پہلا نام آصف علی زرداری. گرو. مریم نواز. اللہ ان کو عزت دے. اوکے. فیصل واڈا. لیڈر کے ساتھ وفا کرتے تو اچھا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی میری دعائیں ان کے ساتھ. کیا بات. اچھا, شیخ رشید. عوام کا آدمی, پنڈی کا بیٹا, ہمیشہ محبت کروں گا اس آدمی سے, اس نے ہمیشہ غریب کی بات کی ہے. عثمان بزدار. آئی تھنک مسٹیک. قائم علی شاہ. اللہ ان کو مزید لمبی زندگی دے. آمین. فضل الرحمان. ایک بہت ہی میچور سیاستدان ہے, مذہبی طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب میں جس شخصیت کا نام لوں گی ان کا نام ہے شیر افضل مروت. جی علی صاحب. مروت صاحب دلیر آدمی ہیں اور میں ہمیشہ دلیر آدمی کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, اور ان میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے جو اچھی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو دڑلے سے کہہ دیتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے کہ دوسرا کیا کہے گا. اچھا, مصطفیٰ کمال. آئی تھنک ہی ڈیڈ ویل. مشرف صاحب کے ٹائم پہ انہوں نے کراچی کی اچھی خدمت کی, لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا وہ ٹریک لوز کیا ہے, وہ جو دوسری جماعت بنائی اور اس کے بعد, لیکن ایجوکیٹڈ آدمی ہے. آئی پرے فار ہم. علی امین گنڈا پور. مشکل وقت کا ساتھی. شہباز شریف. ٹرائی اگین. اچھا, لیکن میرے خیال میں ملک کی قیمت پہ نہیں. شہباز صاحب واز اے گڈ, ایٹ لیسٹ پروونشل, از اے گڈ پروونشل مٹیریل. سوری ٹو سے, مجھے وہ سن رہے ہوں گے, ناراض نہ ہوں, لیکن ناٹ اے نیشنل لیول لیڈر. نواز شریف. دیکھیں, میاں مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں صاحب کے نام سے چلتی ہے, لیکن آئی تھنک کہ میاں صاحب نے انصاف نہیں کیا. جتنی عزت اس قوم نے ان کو دی, 3 بار وزیر اعظم بنے, ان کو زیادہ بہتر کرنا چاہیے تھا. اور آخری نام فواد چودھری. چوئی صاحب اچھا دوست رہا ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. رہا ہے مطلب اب نہیں ہے. خوشی ہے کہ اپنی بچیوں کے ساتھ ہیں, جیل سے نکل آئے ہیں. آئی ایم ہیپی فار ہم. اسد عمر. ایلڈر بردر, آلویز این ایلڈر بردر, ریسپیکٹ فار ہم, گریٹ ریگارڈز. کیا پیغام دینا چاہیں گے علی محمد خان اس عید پہ پاکستانیوں کو؟ میں اپنی بات نہیں کروں گا, میں اشفاق صاحب کی بات کروں گا کہ پاکستانیوں, پاکستان کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح لے لو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کر لو. اللہ کے نام پہ 27 رمضان کے ملک بنا, اس کی خدمت اللہ کے دین کی خدمت ہے. اگر کسی نے اپنے رب کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے, آپ اپنے ملک کی خدمت کریں. میں دل سے آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے راضی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا زبردست بات کی. تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ. ہماری طرف سے ایک بار پھر آپ کو عید مبارک. تھینک یو سو مچ.